السلام علیکم۔ آج جو ناول ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عشق کے ہاتھ لگے ہیں جب سے، ایک انتقامی کہانی بائے مہنور خان۔ رائٹر کا فیس بک پیج لنک جو ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن پر موجود ہے، آپ چاہیں تو ان کے باقی ناولز بھی ان کے پیج پر جا کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناول ہے عشق کے ہاتھ لگے ہیں جب سے بائے مہنور خان، قسط نمبر 1۔ وہ تنہا اس پل پر کھڑی تھی، بالکل تنہا، جہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنی مختصر زندگی کا بڑا حصہ خودکشی کا سوچ سوچ کر گزار دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں تاروں سے چمکتی سیاہ رات کے بیچ بہت سے آنسو چمک رہے تھے، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا کہ وہ رونا چھوڑ چکی تھی۔ اسے اپنے آنسو روکنے میں مہارت حاصل تھی، لیکن جب وہ اس پل پر آتی تو اسے اپنا ادھورا بچپن شدت سے یاد آنے لگتا، اور پھر وہ یاد آنکھوں میں تیرتا پانی بن جاتی، مگر وہ پانی گالوں پر بہہ نہ پاتا۔ وہ اربشم اسفن تھی، ایک اسٹر گرل، روز نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی، اور پھر سیاہ رات کے کئی گھنٹے وہ اس پل پر بیٹھ کر اپنی سیاہ ہوئی زندگی کا ماتم مناتی تھی۔ وہ اربشم اسفن تھی، سر تپیر نفرت اور انتقام کی آگ میں پل پل جھلستی، کبھی اپنے ہونے سے نالا تو کبھی اس شخص کی متلاشی جو اس کی ادھوری زندگی کا ذمہ دار تھا۔ انتقام کا اگر کوئی دوسرا نام تھا تو وہ اربشم اسفن تھا۔ سیاہ رات اپنی منزلوں کی طرف سفر کر رہی تھی، اور وہ اس گزرتی رات سے بے خبر یوں ہی کھڑی رہتی، اگر ہر طرف چھائے گہرے سکوت میں اس کا موبائل نہ چھنکارتا۔ اس نے بے دلی سے فون کی اسکرین کی طرف دیکھا، بالاج کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس کے خیر خواہ کا فون تھا جو اس کے دور چلے جانے یا لیٹ ہو جانے پر گھبرا اٹھتا تھا، لیکن اربشم اسفند کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر تھی تو صرف اپنی زندگی کے ہر پل کے عذاب ہونے کی وجہ بننے والے شخص سے بدلہ لینے میں، اور اب اسے صرف انتظار تھا اس شخص کے پاکستان لوٹ آنے کا۔ اس کے خیر خواہ کی پھر سے کال آنے لگی، جسے نظر انداز کرتے وہ گوگل پر کچھ سرچ کرنے لگی۔ حکم سجاول رائے، ایک ایسا نام جو دنیا کے لیے بڑا ہی معتبر تھا، ایک ایسا نام جسے انسانیت کا نشان سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک اربشم اسفند قریشی تھی جو جانتی تھی کہ حکم سجاول رائے سے بڑا درندہ کوئی نہیں، اور اس درندے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اربشم لڑنا چاہتی تھی، چاہے پھر اس لڑائی میں اربشم کا ہی نام و نشان کیوں کر نہ مٹ جائے۔ گوگل پر بے شمار آرٹیکلز اور تصاویر کی بھرمار تھی، ہر تصویر میں شان سے مسکراتا ہوا حکم سجاول رائے تھا، اور ہر آرٹیکل میں اس کی کامیابیوں کے چرچے تھے۔ حکم سجاول رائے ایک سیلیبریٹی تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ساحر ہے۔ اس سے ملنے والا، اس سے بات کرنے والا کوئی بھی انسان خود کو اس کے سحر میں قید ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اربشم اسفند عجیب تھی، اس پر ہر جادو بے اثر تھا۔ وہ بہت غور سے حکم سجاول رائے کے بارے میں لکھے ایک ایک لفظ کو پڑھ رہی تھی، جب اس کی نظر ہیڈ لائن پر گئی جہاں لکھا تھا مشہور انڈسٹریل حکم سجاول رائے پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کہ وہ پاکستان آ رہا تھا، وہ ہر سال آیا کرتا تھا، لیکن اس بار کچھ خاص تھا، وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا تھا، اور اربشم کو اسی وقت کا تو انتظار تھا۔
اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری اور آنکھوں میں انتقام کے جگنو چمکے۔ حکم سجاول رائے پاکستان کے لیے ایک اونچا نام تھا۔ اس کے زیر سایہ بہت سی فاؤنڈیشن چلتی تھیں اور ہر ادارے کو اس کی کمپنی سے فنڈ جاتا تھا۔ اس کا کاروبار دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور پاکستان میں بھی بہت بڑی بزنس امپائر تھی اس کی، لیکن وہ اپنا زیادہ وقت پاکستان سے باہر ہی گزارتا تھا۔ اس کی مستقل رہائش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تھی، جبکہ پاکستان اس کے لیے عارضی رہائش تھی جہاں وہ سال میں 1-2 بار آیا کرتا تھا۔ اس کا کاروبار پاکستان میں اس کے خاص بندے سنبھالتے تھے۔ اس کے ہر سال کچھ عرصے کے لیے پاکستان آنے کی وجہ اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پاکستان سے باہر ہی گزارا تھا، لیکن ڈھلتی عمر کے ساتھ اسے پاکستان سے محبت ہو گئی تھی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو واپس اپنے ملک کو آتا ہے، کیونکہ ہر شخص دفن اپنی مٹی میں ہی ہونا چاہتا ہے۔ تو آخر کار تم لوٹ کر وہیں آ رہے جہاں سے کسی کو برباد کر کے نکلے تھے، حکم سجاول رائے۔ جس کہانی کو تم نے خون سے شروع کیا تھا، میرا وعدہ ہے اسے میں خون پر ہی ختم کروں گی، مگر اب کی بار خون کا طریقہ ذرا الگ ہوگا کہ جس کا خون ہوگا وہ مرے گا نہیں مگر زندہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہر جملے میں آگ بھری تھی اور لہجے میں بے انتہا نفرت تھی، ایسی نفرت جو کسی کو بھی جلا کر بھسم کر دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ 15 دن بعد وہ سفید آرام دہ جاگرز میں بس سے اتری تھی۔ اس کے سفید جاگرز بہت پرانے ہو چکے تھے اور اب تو اپنی اجلی رنگت بھی کھو رہے تھے۔ یہ جاگرز پچھلے سال فائزہ مامی نے سلطان ماموں سے چھپا کر اسے دلائے تھے، جو پیدل پہلے کالج اور اب نوکری کے لیے دھکے کھا کھا کر اپنی اصلی حالت کھو بیٹھے تھے۔ سفید سادہ پینٹ ٹراؤزر اور گھٹنوں سے اوپر تک آتی سفید شرٹ میں اس کا خوبصورت سراپا واضح تھا۔ اس نے شرٹ کے کف فولڈ کر کے کہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھے، جس سے اس کی سفید دودھیا کلائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے دائیں کلائی پر موجود آدھے دل والے بریسلٹ کو ٹھیک کیا تھا۔ اس نے بلو دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ گردن جھکا کر دیکھا جاتا تو ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اونچا کیا ہوا تھا۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور فائلز پر گرفت مضبوط کرتے سڑک پار کرنے لگی۔ اس کے براؤن اسٹریٹ بال کمر پر جھول رہے تھے۔ سڑک پار کر کے وہ ایک آسمان کو چھوتی عمارت کے سامنے موجود تھی۔ وہ عمارت حکم سجاول رائے کا آفس تھا۔ اور آفس کیا تھا؟ اس نے سنا تھا کہ ایک نئی دنیا حکم رائے نے اندر بسا رکھی ہے۔ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک نظر بلڈنگ کو دیکھنے کے بعد وہ سفید ٹائل سے مزین ہال عبور کرتے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس کا کوئی 20واں انٹرویو تھا۔ اس سے پہلے وہ ٹیوشنز دے کر اور پریکٹیکلز نوٹ بک بنا کر گزارا کر ہی لیتی تھی۔ وہ انٹرویو روم میں پہنچی اور اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وزیٹر روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھیں، لیکن وہ دل میں امید کو پتھر کر آئی تھی کہ چاہے وہ دھتکاری جاتی مگر ہر بار لوٹ کر رائے انڈسٹریز میں اس نے ضرور آنا تھا۔ اس کے بہت سے پرانے حساب کتاب نکلتے تھے رائے فیملی سے۔ وزیٹر روم کے ایک کونے میں بیٹھی وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی رنگین و سنگین ملبوسات اور لہراتے آنچلوں میں کہکہے لگاتی ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ملک کی نامور کمپنی تھی
اور جہاں جاب کے لیے لڑکیاں ذہن سے زیادہ جسم کو سجا کر آئی تھیں۔ اس نے خود پر غور کیا، اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے بے نیاز تھا اور پرانے جاگرز اس کی شخصیت کو مات دینے کو کافی تھے۔ اسے یاد آیا فائزہ مامی کتنا کہتی رہی ہیں کہ خود پر غور کرو، خود کو سنوارو، لیکن اسے سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرنے کی عادت تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی سفید بے داغ رنگت، بڑی بڑی آنکھیں اور براؤن سلکی بال اسے بغیر محنت کے بھی ممتاز بناتے تھے۔ مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ جہاں وہ آئی تھی وہاں ہر عورت منہ پر 10 کلو میک اپ تھوپے ہوئے تھی، اور یہی اس کلاس کا سٹائل تھا۔ اس کی باری آئی تو وہ فائل سینے سے لگائے، بالوں کو جھٹکتی دھڑکتی، دل پر قابو پاتی اعتماد سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بہت زبردست تھا۔ اس کی ڈیکوریشن نے ہی اسے خاصا مرعوب کیا تھا۔ اس کی نظر گلاس ٹاپ ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ سفید 3 پیس پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ فائل پر جھکا ہوا تھا۔ اربشم کی آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ گندمی رنگت والا حشاش بشاش چہرہ، جس پر بڑی بڑی گھنی مونچھیں بہت سوٹ کر رہی تھیں، سیاہ بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور کنپٹی پر سفیدی چمک رہی تھی۔ اربشن نے پہلی نظر دیکھتے ہی جان لیا کہ قیمتی میز کے اس طرف حکم سجاول رائے پرجمان ہے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ گڈ لکنگ تھا اور کہیں سے بھی 42 سال کا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور مقولہ درست تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اربشم پر ہر سحر بے اثر تھا۔ حکم رائے اربشم کو دیکھ کر چند پل کو چونکا تھا، اور یہ حالت فقط چند پل کی تھی، لیکن اربشم محسوس کر چکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ دنیا حکم سجاول رائے کے سحر میں خود کو گرفتار ہونے سے نہیں روک سکتی تھی، تو اربشم اسفند قریشی کا دعویٰ تھا کہ حکم سجاول رائے خود کو اس کے سحر میں مبتلا ہونے سے نہیں روک پائے گا۔ حکم رائے کے دائیں طرف ادھیڑ عمر عورت اور بائیں طرف ادھیڑ عمر مرد بیٹھا ہوا تھا۔ عورت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کی فائل دیکھنے لگی۔ حکم رائے پھر سے فائل پر جھک چکا تھا۔ وہ اعتماد سے کرسی پر جم کر بیٹھ گئی۔ مس اربشم اسفند، آپ کی ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ جاب کیوں چیک کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی فائل کا جائزہ لیتے عورت نے پوچھا۔ اس عورت نے ہاف وائٹ ساڑی پہنی ہوئی تھی جو بلو کڑھائی سے مزین تھی۔ کندھوں تک آتے بال کسی چڑیا کے گھونسلے جیسے معلوم ہوتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنا اور پھر 1-2 سال ریسٹ کر کے کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرنا ایلیٹ کلاس لوگوں کے چونچلے ہیں میم۔ ہم لوگ پیدا ہی اسٹریٹ گرل ہوتے ہیں اور پھر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کمانے میں جٹ جاتے ہیں۔ ترقی ہمارے لیے تعلیم مکمل کرنے اور تعلیم کی تھکن اتارنے کے لیے نہیں رکتی۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ حکم رائے نے کرسی پر پیچھے کو جھولتے اسے بغور دیکھا تھا۔ جوتے شخصیت بتاتے ہیں اور آپ کے جوتے آپ کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہیں۔ وہ چونکی کے وہ تو ٹیبل کے نیچے پاؤں کر کے خاطر خواہ کوشش کر رہی تھی کہ شوز نظر نہ آئیں۔ شوز ایلیٹ کلاس لوگوں کی شخصیت بتاتے ہیں، مڈل کلاس لوگوں کو تو شخص ہی شوز بناتے ہیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے۔ یہ میرا 20واں انٹرویو ہے اور شوز پچھلے سال لیے تھے۔ آپ جوتوں کے بدنما رنگ کو نہ دیکھو، ان کی وفاداری اور ساتھ تو دیکھو۔ وہ ہچکچائی نہیں تھی۔ اگر نہیں ملتی جاب تو نہ صحیح،
اپنے انتقام کو وہ کسی اور بھٹی میں جلا کر یہاں تک لا سکتی تھی۔ آپ کا ایکیڈمک ریکارڈ ایکسلنٹ ہے، لیکن ایکسپیرینس زیرو ہے۔ اس بار کافی دیر سے چپ بیٹھا ادھیڑ عمر مرد بولا تھا۔ اس کا آدھا سر گنجا تھا اور باقی کے 2-4 بال برف کی طرح سفید تھے۔ چہرے پر جھریاں نمایاں تھیں۔ جاب کروں گی تو ایکسپیرینس ملے گا، ایسے تو زیرو ہی رہے گا ایکسپیرینس۔ سجاول رائس انڈسٹریز کا پاکستان میں نہیں پڑوسی ممالک میں بھی بڑا نام ہے، اور میری پرسنل سیکرٹری کو دنیا کے سفر پر میرے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ کا حلیہ اس قابل ہے کہ آپ کو پرسنل سیکرٹری بنایا جائے؟ اب کی بار دوسری براہ راست چوٹ اس کے کپڑوں پر کی تھی۔ اربشم کی ہتھیلیاں بھیگی، دل میں نفرت کا جو جوالا مکھی پھٹا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ اس کا حلیہ وہ واحد شے تھی جس کے بارے میں بات چیت اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ معاف کیجیے مسٹر رائے، میں یہاں پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں، گرل فرینڈ بننے نہیں آئی جو میرے حلیے کو ڈسکس کیا جائے۔ دانت پیس کر بولتی وہ کرسی چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے کے اطمینان اور آنکھوں کی جلتی آگ نے حکم رائے کو خاصا کنفیوز کیا تھا۔ وہ وہاں سے غصے سے نکل آئی تھی۔ حکم رائے کا آفس کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب وہ سڑک پر بے منزل چل رہی تھی۔ اس کا والیٹ بالکل خالی تھا، اسی لیے اسے پیدل ہی سڑک پر چلنا پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے بچپن کے وہ سارے تکلیف دہ لمحات یاد آنے لگے جب اس سے کچھ کھانے کو ملتا تو پھر پہننے کو نہیں ملتا تھا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ جاتے اور وہ سوئی سے ٹانگے لگا لگا کر پہنتی تھی۔ لوگوں کی مذاق اڑاتی ہوئی نظریں اس کے دل کو چمٹ گئی تھی کہ وہ بھولتی ہی نہیں تھی۔ کپڑوں پر بحث اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا تھا۔ اسے چھوٹی سی عمر سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر جس واحد شے نے مجبور کیا تھا وہ لباس تھا۔ کپڑوں کے پھٹ جانے پر خود پر مرکوز گدھ نظروں سے اسے خوف آتا تھا۔ سڑک بہت طویل تھی، براؤن بال کندھوں اور شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ اس سڑک پر چلتی کہیں بہت دور نکل آئی تھی۔ اس کی ماں رابعہ مرزا اور باپ زاویار اسفند قریشی نے پسند کی شادی کی تھی۔ مامی بتاتی ہیں سلطان ماموں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن ماں باپ کے آگے پھر چپ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کی شادی کے 1 سال بعد نانا نانی چل بسے۔ سلطان ماموں نے اس کی ماں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، لیکن فائزہ مامی کو نند سے بہت محبت تھی، وہ انہیں نہیں چھوڑ پائیں۔ شادی کے 2 سال بعد رابعہ پریگننٹ ہوئی۔ ڈیلیوری والے دن کسی حادثے میں زاویار کا انتقال ہو گیا، جس کا اثر رابعہ پر بہت گہرا ہوا، اور اربشم کی پیدائش کے بعد وہ اس کے وجود سے بے خبر بس خلاؤں میں زاویار کو ڈھونڈتی رہتی۔ فائزہ مامی کے بہت زیادہ اصرار پر سلطان ماموں ان دونوں کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ سلطان ماموں اسے ہر وقت نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ نفرت بھری نگاہیں اس کے معصوم بچپن نے محفوظ کر لی تھیں۔ وہ چھوٹی تھی، اسے نفرت کے بارے میں اتنا خاص کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ اور اس کی ماں سلطان ماموں پر ایک بوجھ ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماموں آخر ان دونوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ سلطان ماموں اس کے نانا کی پہلی بیوی سے تھے، جبکہ اس کی ماں رابعہ دوسری بیوی سے۔ فائزہ ممانی اس کی ماں رابعہ کی بیسٹ فرینڈ تھی اور انہوں نے ان کے لیے ہر محاذ پر جنگ لڑی۔ وہ جتنا ہو سکتا سلطان ماموں سے چھپ کر ان کا خیال رکھتی، ان کا کھانا کمرے میں پہنچا دیتی، کیونکہ سلطان ماموں کھانے کے ٹیبل پر انہیں اپنے ساتھ بچھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کی ماں خاموش ہو گئی تھی، صدمے کے زیر اثر تھی، لیکن پھر بھی وہ سلطان ماموں کے لیے بہن نہیں تھی۔
وہ ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماموں آس پڑوس کی عورتوں کو اس کے لیے اترن لانے کا کہتے۔ شروع میں وہ کپڑے دیکھ کر خوش ہوتی اور پھر بلڈنگ کی عورتوں کی بیٹیوں کے پرانے کپڑے پہنے جب باہر نکلتی تو سب بچے میرے کپڑے کہہ کر اس کے کپڑے پھاڑ دیتے۔ چوکیدار ہوس بھری نظروں سے پھٹے کپڑوں سے عیاں ہوتے اس کے ننھے وجود کو دیکھتا تو اسے کپڑوں کے پھٹ جانے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ محروم نگاہوں سے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے گھومتے بچوں کو دیکھتی رہتی۔ اس محرومی نے ساری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پہل اسے رونا نہیں آتا تھا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ پھٹے کپڑوں پر رونا چاہیے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ چھپ کر رونے لگی۔ اس کی محرومی سوا ہوتی گئی اور اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھی بالاج اور مزید بچوں کی طرح کسی کو بابا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی زبان ترس گئی تھی یہ لفظ کہنے کے لیے۔ اسے تو اپنے باپ کو بابا کہنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ اسے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ لفظ کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ ایک عمر تک اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہی اور پھر ایک وقت آیا، وہ باپ کے موت کی وجہ تلاشنے لگی اور پھر وجہ کیا ملی کہ وہ پتھر ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی۔ 8ویں کلاس میں ہی اس نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی اور پھر پریکٹیکلز نوٹ بک بنا بنا کر اپنے پھٹے کپڑوں کے ڈر کو دور کرنے لگی۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں بھی مر گئی۔ وہ ماں کے مرنے پر اتنا روئی تھی کہ اس کے بعد اس کے آنسو سوکھ گئے تھے۔ اسے اب رونا نہیں آتا تھا، اور رونا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہو۔ اس کی ماں تو کبھی اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ سلطان ماموں کا بیٹا بالاج اس سے مانوس تھا۔ وہ اس سے 2 سال بڑا تھا۔ اربشم کو اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، لیکن سلطان ماموں کی غصیلی نظروں کے ڈر سے اس نے بالاج سے دوستی ختم کر لی۔ وہ اس سے بات کرتا تو وہ اگنور کرتی، وہ کچھ لاتا تو اٹھا کر پھینک دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت جھگڑالو ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی بہت خوفناک تنہائی میں گزاری تھی۔ عریاں ہو جانے کا ڈر، باپ کے قاتل کو ڈھونڈنا، کسی کے لیے اہم ہونا، اس کے خوف اس کے ساتھ بڑے ہونے لگے تھے۔ پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ وہ کچھ بڑی ہوئی تو جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ انہی دنوں اسے حکم رائے کا سراغ ملا اور پھر وہ بے صبری سے اس کے پاکستان آنے کی منتظر تھی۔ سڑک تھم گئی تھی۔ اس نے رخساروں کو چھو کر دیکھا تو وہ بھیگے ہوئے تھے۔ سڑک ختم ہو چکی تھی لیکن ماضی کی تکلیف دہ یادیں اب تک ساتھ تھیں۔ ماموں ماما بہت بیمار ہیں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں ماموں۔ ماما بول نہیں رہی۔ ماما اب کبھی بول نہیں پائیں گے ماموں، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اسائلم کے کاؤنٹر پر رکھے فون کا ایک سرا کان سے لگائے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ 10 سالہ براؤن بالوں کی والی لڑکی کی آواز رک چکی تھی اور آنکھیں شدت سے سرخ تھیں۔ ماموں آپ آ جائیں پلیز، اس نے ایک بار پھر کہا۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ فون کو سختی سے تھامے اس کی سانسیں دھوگنی کی مانند چل رہی تھی۔ گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کا سینہ تنگ سے تنگ ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسائلم کا وہ چکنا ٹھنڈا فرش اور ہر طرف سے آتی چیخ و پکار اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس کے پھٹ چکے پائنچے سے جھانکتی اس کی برہنہ ٹانگ اسے ہر نظر سے خوف دلا رہی تھی۔ اس کے ننگے قدموں تلے اسائلم کا فرش برف لگ رہا تھا۔ وہ برف اسے بھی برف کر رہی تھی۔ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو 10 سال اور 50 سال کا بندہ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ عمر کوئی سی بھی ماں باپ نہیں جانے چاہیے۔ دنیا کے تمام دکھوں کا
کوئی سردار ہے تو وہ ماں باپ کے مر جانے کا دکھ ہے، ماں باپ کو مرنا نہیں چاہیے۔ اس نے آہستہ سے لمبی تار والا فون رکھ دیا۔ جب وہ رابعہ کے اسپتال والے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آج کی شام وہ اس اسپتال میں برگ بنتی جا رہی تھی۔ اس ایک شام کے سرد پن نے اس کی پوری زندگی کو سرد خانہ بنا دیا تھا، اور اس شام کے بعد ڈر اور خوف نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ فائزہ مامی اور بالاج کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ سلطان ماموں دوستوں کے ساتھ کسی ہوٹل میں پارٹی کرتا موبائل بند کر چکا تھا۔ رابعہ جیتی یا مرتی اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اور وہ اسائلم کے اس ٹھنڈے کمرے میں اپنی جوان ماں کے بوڑھے لاغر وجود کے ساتھ بالکل تنہا تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رابعہ کو چھوا کہ وہ ابھی روزانہ کی طرح چیخ پڑے گی، مگر آج کوئی پاگل پن تھا ہی نہیں، کوئی آواز۔ وہ ہاتھ زندگی سے خالی تھا۔ اسے ماں سے کبھی ماں کا پیار نہیں ملا تھا کہ اس کی ماں تو ہمیشہ زاویار اسفند کی بیوی رہی تھی، کبھی اربشم اسفند کی ماں بنی ہی نہیں تھی۔ اسے بس ایک ہی دکھ لاحق تھا، اور وہ دکھ زاویار اسفند کے چلے جانے کا تھا، اور اس کے بعد آئی خوشی سے وہ ناآشنا تھی۔ رابعہ مرزا میں زاویار اسفند کی بیوی زیادہ تھی اور اربشم اسفند کی ماں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے ماں سے لگاؤ تھا، جیسی بھی تھی اس کے ساتھ تو تھی، آج یہ ساتھ بھی تمام ہوا تھا۔ وہ رو پڑی تھی، وہ آج جی بھر کر رو لینا چاہتی تھی۔ اس کے گرم آنسو ماں کے ٹھنڈے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس کی سسکیاں سرگوشی نما تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہو، ماں مت جاؤ، بابا کی طرح مجھے تنہا مت کرو۔ اس نے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں سے بہت سے وعدے کیے تھے، ایسے وعدے جو ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالے گی اور بدلہ لے گی، اور اس رات کے یہ وعدے ایسے تھے جو کچھ پورے ہونے جیسے تھے۔ وہ کئی گھنٹوں تک بھوک و پیاس سے بے نیاز سڑکوں پر گھومتی رہی تھی کہ اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ جب دن کی روشنی میں شام کا ملجگہ اندھیرا گھلنے لگا تو وہ دکھتے قدموں کے ساتھ آبادی سے تھوڑا دور صاف شفاف پانی پر کھڑے لکڑی کے پل پر آ کھڑی ہوئی۔ ساری دنیا اسے چھپنے کے بعد اس کا جو واحد ٹھکانہ تھا وہ یہی تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک سوچوں کی چکی میں پس رہا تھا۔ اسے وہ دن نہیں بھولتا تھا جب سلطان ماموں کے دوست کی بیٹی نے میرے کپڑے کہہ کر اس کی آستین پھاڑ دی تھی، اور پھر سلطان ماموں کے اسی دوست کی سرسراتی نظریں اسے الجھا رہی تھیں۔ وہ تب ان نظروں کو نہیں سمجھتی تھی، اور کاش وہ ساری زندگی نہ سمجھ رہتی۔ اسے وہ شام نہیں بھولتی تھی جب پھٹے پائنچے کے ساتھ وہ اسائلم کے ٹھنڈے کمرے میں اپنی ماں کے ٹھنڈے وجود کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا بچپن جس کرب سے گزرا تھا وہ کرب اسے دیمک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہیں ملو گی تم، اور یہاں تم فون تو اٹھاتی نہیں ہو میرا۔ پشت پر بالاج کی آواز گونجی، اور پھر وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا، نہ کوئی دلچسپی ظاہر کی۔ صرف یہاں نہیں، میں تمہاری کال کہیں بھی نہیں اٹھاتی۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، اسائلم کے اس فرش جیسا یا اپنی ماں کے مردہ وجود جیسا۔ دل توڑنے سے ڈرتی ہو تو پھر توڑتی کیوں ہو؟ اپنی بے وقتی پر وہ ہر روز سوال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اربشم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، ایڑیاں اونچی کر کے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولی، اربشم اسفند تو ایسی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ٹوٹنے پر
ڈر جاتی ہے اور دل جیسی بڑی چیزوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے پر ہاتھ چھاڑ کر تھوکتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ بابا کے برے رویے میں میرا قصور کہاں ہے عربی؟ میں نے تو تمہارا برا کبھی نہیں چاہا۔ بے بسی اس کے لہجے میں ہمہ وقت کھلی رہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اربشم اسفند کو بالاج مرزا سے محبت ہو جائے۔ بالاج مرزا کی خواہش صاحبہ کو پا لینے کی تھی۔ ہر دور میں مرزا اپنی صاحبہ کو ڈھونڈتے آتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ صاحبہ تو تیر توڑ کر مرزے کو تنہا کر دیتی ہے۔ صاحبہ نے ہر دور میں مرزا کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ قصور تو میرا بھی کوئی نہیں ہے مگر سزا تو بھگت رہی ہوں نا۔ تو مختصراً بس اتنا سمجھ لیجئے بالاج مرزا، یہاں سزا اس کو ملتی ہے جو بے قصور ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو سختی سے پل کی باڑ پر رکھا۔ پل کے نیچے بہتے پانی میں روشن چاند کی کرنوں کا عکس ایک پرکشش سا ماحول پیش کر رہا تھا۔ انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ وہ برف بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ اسے برف ہونا زیب دیتا ہے۔ پاؤں کی کینچی بنا کر وہ پل کے باڑ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ رات روشن تھی مگر اس کی پیشانی پر لکھی قسمت بڑی بے رنگ تھی، کیونکہ اس میں اربشم اسفند نہیں تھی۔ اس کی قسمت میں فقط جو شے تھی وہ انتظار تھا، اور انتظار کرنے والوں کی شکلوں کو کبھی غور سے دیکھیں تو پتہ ہے پل پل کی تکلیف کیسے چہروں پر نقش ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تمام عمر آنکھوں کو زخمی کرتی رہتی ہیں۔ انتظار کرنے والوں کے دکھ دیمک ہوتے ہیں۔ ایک 10 سالہ لڑکی جب دسمبر کی ٹھنڈی رات میں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بوسیدہ ہو چکے کپڑوں اور گد نظروں سے گھبرا کر ماں کے آنچل میں چھپنا چاہے، اور جوان ماں کا لاغر وجود برف بن چکا ہو، تو اس لڑکی کو زیب دیتا ہے کہ وہ برف بن جائے۔ جب ایک 10 سال کی لڑکی تنہا ماں کے مردہ وجود کو سنبھالتی ہے تو وہ لاش کی طرح برف بھی بن جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی وہ اس رات کو نہیں بھولتی تھی جب اسے سب کی ضرورت تھی اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس پر جو گزرا تھا، جو واجب تھا اس پر کہ وہ ہمالیہ کی چادر خود پر اوڑھ کر سب کو تباہ کر دیتی، خود کو سر کرنے والے ہر شخص کو برف کی تہ تلے دفن کر دیتی۔ میں مانتا ہوں ہماری غلطی ہے، ہمیں اس رات تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھتا، میری تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے بالاج مرزا، کیونکہ تمہارا باپ زندہ ہے۔ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہاری ماں پاگل ہو کر نہیں مری۔ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے کیونکہ کپڑے تمہارا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہے، میرا مسئلہ رہے ہیں۔ میں عریاں ہو جانے سے ڈر جانے والی لڑکی ہوں، تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ دکھ میں سب کے آنسو ایک ساتھ بہتے ہیں مگر دکھ ایک سے نہیں ہوتے۔ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہتی وہ جا چکی تھی۔ بالاج بھی سب باتوں کو جھٹکتا تیزی سے اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ پل کے نیچے کچھ بہتا، کچھ ٹھہرا پانی، آسمان پر تاروں کے جھرمٹ میں چمکتا چاند اور پانی میں تیرتے کائنات کے کئی عکس اپنی رونق کھو بیٹھے کہ ان کی دوست جا چکی تھی، ان کے ساتھی جا چکی تھی۔ نرم ملائم سے خوبصورت صبح کو بیٹے کئی پل گزر چکے تھے اور اب آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کو آ پہنچا تھا۔ ایسے میں لاء کالج کے اعلیٰ ستون شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کالے رنگ سے سجی دیواروں والا وہ لاء کالج قابل ستائش تھا۔ بلند دیواروں کے اندر قدم رکھتے ہی دور دور تک پھیلے سبززار کی خوشبو
سانسوں میں اتر کر طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتی تھی۔ سبززار کے درمیان سے سرخ اینٹوں کی روش بنی ہوئی تھی۔ برآمدے کے چکنے فرش پر طالب علم ٹولیوں کی صورت میں کہیں کھڑے تو کہیں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ کشادہ سے داخلی برآمدے کے دائیں جانب بہت سی کلاسز موجود تھیں۔ ان میں وکالت کے پروفیسرز معمول کے حساب سے پڑھا رہے تھے۔ اسی برآمدے کی راہداری کے آخری سرے پر بنی سیڑھیوں کے نیچے موجود مختصر سے باغیچے سے اس وقت کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ تم لوگوں جیسے کمینے دوست میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ سیاہ گھنگرالے بالوں والی کوئی 20-22 سالہ لڑکی سامنے بیٹھے 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو دیکھ کر چیخ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر تک لے جاتے بمشکل اپنی شرٹ کے پھٹ جانے سے عریاں ہوتی کمر اور پیٹ کو چھپا رہی تھی۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم موٹی ہوتی جا رہی ہو تو کیوں ٹائٹ شرٹس پہن کر آتی ہو؟ اب آتی ہو تو ہم ہنسیں گے بھی اور ہم تو دیکھیں گے۔ وہ پانچوں کورس میں گنگنانے لگے تھے اور شرٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں گھٹنے سے پاجامہ بھی پھٹ گیا تھا اور اس کی دوست بجائے اس کی مدد کرنے کے بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ کالج کا وہ حصہ تھا جہاں بہت کم اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ورنہ ابھی تک اس کا مذاق بن گیا ہوتا، اور اس وقت وہ اسی ڈر سے یہاں سے جا بھی نہیں پا رہی تھی۔ نینا، مجھے اپنی جیکٹ اتار کر دو یار، تاکہ میں گھر جا کر چینج کروں۔ وہ پھر سے چلائی تھی، لیکن وہ پانچوں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس رہے تھے۔ جبھی وہاں بالاج اپنے دوست کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلا تھا اور سامنے کے حالات دیکھ کر جہاں وہ شرمندہ ہوئی، بالاج نے فوراً سے نگاہیں جھکا لیں، لیکن پھر کسی خیال کے تحت پلٹ آیا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس کے دوستوں کے کہکہے تھم چکے تھے اور وہ اب ہونکوں کی طرح بالاج کو دیکھ رہے تھے۔ پریشا نے اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر فوراً سے پہنی اور دیکھا کہ سامنے کھڑے مرد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں عورت کو دیکھ کر نہیں کہتے کہ وہ عورت ہے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس عورت کا رتبہ بھی ہے کہ نہیں، اور رتبہ تو کردار سے آتا ہے۔ اس نے گواہی دی تھی کہ وہ مرد نہیں جو صرف دیکھنے میں مرد ہو، مرد تو وہ ہے جس کے پاس مرد کا رتبہ ہو، اور رتبہ تو کردار سے آتا ہے۔ اتنے گدوں میں وہ اکیلا مرد تھا، اور یہ اس کی جھکی نگاہ بار بار بتا رہی تھی۔ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ ادا ہوا تھا، مگر دل سے بہت کچھ غائب ہوا تھا، اور اس میں سر فہرست سکون اور دھڑکن تھا۔ بالاج نے فقط ہلکی سی مسکراہٹ پر اتفاق کیا اور جھکی نظر کے ساتھ ہی واپس پلٹ گیا۔ وہ اس جاتے ہوئے شخص کی پشت کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ وہ کس شے سے متاثر ہوئی تھی، اس کے مدد کرنے یا اس کے کھرے مرد ہونے پر۔ جانا وہ اس کے کھرے مرد ہونے پر مر مٹھی تھی۔ دنیا میں اگر پہلی نظر کی محبت کوئی شے تھی تو وہ آج پریشے سجاول رائے کو بالاج سلطان مرزا سے ہو گئی تھی۔ قسمت کے کھیل نرالے ہیں۔ وہ کبھی کسی کو دنیا میں گھما کر کہتی ہے دنیا بہت بڑی ہے، کوئی نہیں ملتا، اور کبھی قسمت دنیا کو ایسا گول کر کے آپ کے منہ پر مارتی ہے کہ اپنی ہی بربادی سے آپ ہر روز ٹکراتے ہو۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو کل والے واقعات اس کے دماغ سے محو ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے نہا دھو کر تیار ہو کر باہر نکلی۔ سلطان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ بالاج بھی سر جھکائے ناشتے میں مصروف تھا۔ فائزہ مامی ناشتے کے لوازمات لا کر رکھ رہی تھی۔ وہ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ سلطان ماموں کو اس کا ڈائننگ ٹیبل پر ان کی موجودگی میں بیٹھنا گراں گزرتا ہے، وہ بیٹھ چکی تھی۔
صبح صبح منحوس شکلیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو پھر سارا دن کیوں کرنا منحوس گزرے؟ تمہیں جب کہا ہے میری موجودگی میں کھانے کی میز پر مت آیا کرو تو کیوں آتی ہو لڑکی؟ وہ اس پر ہر طنز ہر چوٹ بآواز کرتے تھے، ان کی بلا سے وہ سن کر جتنی بھی بار مرتی۔ بالاج نے گھبرا کر باپ کو دیکھا جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، اور آخر کار یہی ہوتا کہ اچھی بھلی کھانے کی میز پر سلطان اور اربشم کی جھڑپ سب کچھ حرام کر دیتی تھی۔ وہ کیا ہے نا، میں ذرا الٹے دماغ کی ہوں، جس کام سے روکا جائے اسے کرنا خود پر واجب کر لیتی ہوں۔ سلائس کا ٹکڑا ہونٹوں سے کاٹتے وہ کمال بے نیازی سے بولی تھی۔ سلطان سے بات کرتے اس کے لہجے کا سکون دیکھنے لائق ہوتا تھا، اور یہی سکون سلطان کو آگ لگا دیتا تھا۔ پہاڑ دکھ کے اٹھا کر بھی مسکرا دینا، یہ حوصلہ بھی کی یتیمی کے بعد آتا ہے۔ ماں باپ تو مر گئے، مفت خور عذاب میرے گلے ڈال گئے۔ اربشم کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے اور آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ فائزہ مامی سلطان ماموں کو اشارہ ہی کرتی رہی، مگر وہ کب سننے والے تھے۔ اربشم نے بالاج کی طرف دیکھا اور سر جھٹکتے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو اب زیادہ دن برداشت نہیں کرنا پڑے گا سلطان مرزا، اچھی جاب ملتے ہی میں ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ تمہارے یہ تھوڑے دن پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اچھی جاب کا خیال تو چھوڑ ہی دو۔ اب ان کی آنکھوں سے نکلتی آگ سلطان مرزا کو سکون دے رہی تھی۔ بالاج باپ کے سامنے ہلکی سی مزاحمت کر کے ہی رہ گیا، اور یہی بات تو اربشم کو بالاج سے بدظن کرتی تھی کہ اگر محبت کرتا ہے تو قدموں پر جم کر اس کا دفاع بھی کیا کرے۔ اگر سب کے سامنے وہ اس کے ساتھ نہیں تھا تو کیا فرق پڑتا تھا، وہ تھا کہ نہیں۔ لوگ سارے ہی قد کے برابر نہیں ہوتے، کسی کو دیکھنے کے لیے سر کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور پناہ مانگے سلطان مرزا اس وقت سے جب آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے اپنی ایڑیاں اٹھانی پڑیں گی۔ ایک جارحانہ نگاہ سب پر ڈالتی، وہ ہمیشہ کی طرح ناشتہ ادھورا چھوڑ چکی تھی۔ سلطان مرزا تنزیہ مسکرا کر رہ گئے اور بالاج اور فائزہ مامی بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ اس کے سوا کچھ بھی کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ گھر سے نکلتی وہ سڑک کنارے چلنے لگی، اس کا والٹ بالکل خالی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بالاج کے ساتھ بائک پر ہوٹل تک چلی جائے گی جہاں وہ ویٹریس تھی، مگر سلطان مرزا کی موجودگی میں بالاج اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، لفٹ دینا تو دور کی بات۔ وہ پیدل ہی ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج شام ہونے والی پارٹی کے جو پیسے ملیں گے ان سے وہ نئے سنیکرز خریدے گی، اور تن پر لگے کپڑے تو وہی پرانے تھے، مگر اطمینان تھا کہ اس کے اپنے تھے۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا مگر مکمل سیاہ نہیں تھا، وقت کے تمازت نے اس کے رنگ کو پھیکا کر دیا تھا۔ اس کا لباس مخصوص ہوتا تھا، سیاہ پینٹ ٹراؤزر اور گول دامن والی گھٹنوں تک آتی شرٹ، بازو کے کف کہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، اور سرخ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس نے چلتے چلتے بے اختیار اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور سر پر چھپت لگا کر رہ گئی۔ وہ آج کچھ ضروری بھول آئی تھی، اور وہ ضروری اس کی کلائی میں پڑا سبز رنگ کا بینڈ تھا جس پر سرخ دل بنا ہوا تھا۔ وہ اب اسے لینے گھر تو واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ہوٹل کی طرف ہی چل پڑی۔ اسے ہر 2 منٹ بعد یوں لگتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو اسے گمان تصور کر کے پھر سے چل پڑتی۔ وہ شارٹ کٹ کا سوچ کر دوسرے راستے پر نکل آئی تھی، اور ایک کشادہ گلی سے گزرتی وہ سڑک پر نکل آئی۔ وہ سڑک بالکل سنسان تھی، اور اسے پھر سے لگنے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور اس بار اسے صرف لگا نہیں تھا، اسے یقین بھی ہو چکا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے یاد آیا 1 ہفتے پہلے ایک پارٹی میں جب وہ اور سب ویٹرز لوازمات پیش کر رہے تھے تو ایک رئیس زادے نے
اس سے بدتمیزی کرنی چاہی تھی، جس کے جواب میں اس نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ اور پھر کیا تھا، سارے مہمانوں نے مینیجر سے شکایت کر ڈالی۔ وہ 3 سال سے اس ہوٹل میں کام کر رہی تھی اور مینیجر اس کے حالات سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے اربشم کو بس وارن کیا، جاب سے نہیں نکالا تھا۔ مگر اسی دن سے اربشم کو لگنے لگا کہ کوئی اس کا مستقل پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا دی اور اسی وقت کوئی اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگا تھا۔ مکمل سیاہ لباس والے اس شخص پر بس وہ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ دل تھا کہ اچھل اچھل کر باہر نکلنے لگا تھا اور خوف تھا کہ دماغ کو مفلوج کر رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا تھا اور سر پر کیپ لیے وہ سیدھ میں دیکھتا اس کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہا تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی، اسے پسینے آنے لگے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی کہ اس آدمی نے اس کے گلے میں موٹی سی رسی ڈال کر پیچھے کی جانب زور سے کھینچا تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، وہ ہاتھ پیر مارتی خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کھینچا تانی میں اس کا دوپٹہ سڑک پر ہی گر گیا تھا۔ وہ آدمی اپنی پوری قوت سے اس کی سانسیں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہمت ختم ہونے پر بے ساختہ ہی گھٹنوں کے بل جھکی تھی۔ گلے سے رسی نکالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنا وجود ٹھنڈا پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ویسا ٹھنڈا جیسے اس شام اسائلم کے ایک کمرے میں اس کی ماں کا تھا۔ اس کا سانس حلق کے بالکل آخری حصے میں اٹکا ہوا تھا۔ مزاحمت کرتے اس کے ہاتھ پہلو میں جھول گئے۔ وہ خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی۔ اس نے خود کو وہ تمام وعدے یاد دلائے جو اس نے ایک بھیانک شام میں اپنی ماں کے مردہ وجود سے کیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے لگا اس کا انجام آ پہنچا ہے، اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ رابع اور زاویار کی اسٹریگل بیٹی کا انت آ چکا ہے، تو کیا سب وعدے ادھورے رہ جائیں گے؟ مقتول باپ، پاگل جوان لاغر ماں، محروم زندگی، سلطان کے ہاتھوں روز کی بیزتی، اس کی پھٹی آستینیں، اریاں ہو جانے کی اذیت اور اذیت پر اذیت۔ اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی، وہ مر رہی تھی، وہ مرنے والی تھی کہ یکا یک ایک سفید چمچماتی کار وہاں رکی اور اس سے کوئی تیزی سے اترا اور کسی نے حملہ آور کو زوردار لات ماری تو حملہ آور اپنا پیٹ پکڑے سڑک پر درد سے دوہرا ہونے لگا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ آنے والا حملہ آور کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن حملہ آور اسے دھکا دے کر بھاگ چکا تھا۔ اس شخص کے پاس فی الحال حملہ آور کے پیچھے بھاگنے کا وقت نہیں تھا۔ اربشم کا وجود ہلکا ہو گیا تھا، یوں جیسے ایک مر چکے انسان کا ہوتا ہے۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی، اسے صحیح سے سانس نہیں آ رہی تھی۔ آنے والا اب اسے سیدھا کیا اس پر جھکا ہوا تھا۔ اربشم نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ شاید اس کے گال تھپ تھپا کر کچھ کہہ رہا تھا، وہ اسے سن نہیں پا رہی تھی، بس اس شخص کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص چلا رہا تھا، ماتھے پر آتے بالوں سے جھانکتی اس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن کیوں؟ اربشم کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، سب دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس شخص نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اب وہ اس لیے تیزی سے سڑک پر کھڑی سفید کار کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ڈرائیور جو ہونکوں کی طرح سب دیکھ رہا تھا فوراً سے متحرک ہوا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اذیت جیسے تھم رہی تھی، وہ بے ہوش ہوئی، اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ان بالوں کا رنگ شہد جیسا تھا یا شاید شربتی، پتہ نہیں کون سا رنگ تھا، مگر اس کے بال اس کی آنکھوں کو چھپا رہے تھے۔
اور اس کی آنکھ کے کنارے پر کچھ سیاہ سا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا تھا، لیکن جو بھی تھا بہت جانا پہچانا تھا۔ تو عشق کے ہاتھ لگے ہیں جب سے بائی مہنور خان کی ایپیسوڈ 1 یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد دی جائے گی، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں آپ کو کیسی لگی پہلی ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔